الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ممبر پر رونق افروز علماء کرام، خاص طور سے مشفق مکرم حضرت علامہ مولانا زبیر احمد قادری صاحب دامہ ظلہ الثانی اور شہزادے حضور فخر خاندیش علی رحمت رضوان، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سوچ رہے ہیں ایسا میں کیوں بیٹھا ہوں؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو میں چونکہ رات میں جگہ ہوں تو سر کا مسئلہ ہے، اور دوسری بات آج ہم لوگ جس کے عرس میں حاضر ہیں الحمدللہ وہ پیکرِ تواضع ہے، تو ان کی تواضع کا تقاضا یہی تھا کہ ان کے عرس میں ہیں تو کچھ عاجزی انکساری رہنا چاہیے۔ اور ایسے بزرگوں کا الحمدللہ مفتی صاحب کی زبان سے میں نے حضرت کی زیارت نہیں کی، میں محروم رہا۔ اس کی وجہ کہ حضرت 2005 میں وصال فرما گئے، اور اس وقت میں تعلیمی اعتبار سے بلوغت میں پہنچ رہا تھا، کیونکہ اس سال میرا داخلہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ہوا تھا، بس ریکھیں نکل رہی تھی، تو ایک لڑکپن کا بھی معاملہ رہتا ہے، تو حضرت کی زیارت سے میرا محروم رہا۔ لیکن جو سننے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ واقعتاً میرے مصطفیٰ جان رحمت نے جو فرمایا، جو اللہ کے لیے عاجزی انکساری کرتا ہے اللہ اس سے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بلندی انسان کیسے دیکھے گا؟ کیونکہ ہر بلندی انسان کو دیکھ بھی نہیں پاتا نا، انسان تو اسی بلندی کو دیکھتا ہے جو محسوس ہو، دکھائی دے اس کو، کیونکہ اس کی نظروں پہ پردہ پڑا ہوا ہے نا۔ اور ولایت کی بلندی وہ ہے کہ جو عام انسان نہیں دیکھ پاتا، ولایت کی بلندی کو وہی دیکھتا ہے جو اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے ولی کی بلندی کو کون پہچان پائے پیارے سوائے اللہ کے ولی کے؟ تو بہر کہتا ہوں ان کے عرس میں حاضر ہیں سرکار کے، تو آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائیں اور اپنے آپ کو ان معروضات کے ذریعے سے مشرف کیا جائے۔ اس سے پہلے علامہ جزولی علی رحمت رضوان نے کیوں دلائل الخیرات شریف لکھی، ایک روایت سنیں اور ایمان کو تازہ کریں اور اپنے زبانوں کو بھی معطر کریں۔ امام جزولی علی رحمت رضوان نے دلائل الخیرات شریف کیوں لکھی معلوم؟ ایک مرتبہ تشریف لے گئے کنویں کے پاس، وضو کرنے کے لیے تلاش کیا، کچھ نظر نہیں آیا، پانی کیسے نکالیں؟ وضو کرنے کے لیے پانی کیسے نکالیں؟ تلاش کیا، کچھ نظر نہیں آیا، نہ ڈول نہ رسی نہ کچھ، کنویں میں پانی نیچے، کیسے پانی نکالا جائے؟ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی آئی، اور آنے کے بعد اس نے کہا حضرت کیا تلاش کر رہا ہو؟ کہا ڈول رسی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں وضو کروں اور نماز پڑھ لوں۔ تو اس بچی نے اپنا لعاب نکالا، کنویں میں ڈال دیا، اللہ نے کرم فرمایا، کنویں کا پانی جو نیچے تھا اوپر آ گیا۔ بہت سلو بولتے ہو یار آپ لوگ، زور سے بولو نا۔ اس سے محشر اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ صلہ دے اور یہ بتائے، اکراماً کاتبین رب کی بارگاہ میں بولے کہ حضور فخر خاندیش کے عرس میں موجود تھے، اس وقت ہم نے یہ جملہ بولا تھا۔ ایک بار بول کے بتا، گالیاں دینے میں شرماتے نہیں، سبحان اللہ بولنے میں ڈرتے رہتے۔ ایک بار بول کے بتاؤ سبحان اللہ۔ ارے اتنی زور سے بولو کہ جو نہیں آ سکے وہ بھی اٹھ کے چلے آئے یار۔ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ جو زور سے ہوتا ہے معاملہ، دھماکہ ہوتا ہے، وہاں گردی برابر لگاتے، دھماکے میں گردی برابر لگاتے، چاہے اٹھا کے کہیں ڈال دیے جائے۔ اور جہاں پر بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، جنت میں ٹھکانہ عطا فرماتا ہے، وہاں نہیں بیٹھ پاتے آگے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے ولی کی محفل میں ہر کوئی بیٹھتا بھی نہیں نا، ولی کا اختیار دلوں پہ رہتا ہے، جس کو پسند فرماتے اس کو بلا کر کے اپنی محفل میں بٹھا لیتے ہیں۔ تو جو لوگ نہیں آ سکے وہ اپنے بارے میں سوچے ان کا معاملہ کیا ہے، اور جو آ گئے ہیں دیوانے جھوم کر کے بول دیں یار اور ایک بار یار۔ اب اچھی بات لگے تو سلو مت بولنا، جیسے گالیاں زور سے دیتے نا تو ویسے سبحان اللہ بھی زور سے بولا چاہیے، سمجھ رہے نا؟ آج کی تاریخ میں 12ویں شب ہے، اس سے حضور فخر خاندیش ہے، جو جنت میں جھاڑ لگے گا اسی تاریخ کا لگے گا نا۔
اسی تاریخ سے جب لگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محشر میں جب دکھائے گا تو آپ بھی خوش ہوں گے، ہاں دنیا تو وہ بھول گئی، میں اس میں حاضر رہا، لیکن میرے مولا نے کرم فرمایا، اس حاضری کی برکت سے سبحان اللہ بولتا رہا، اسی تاریخ میں میرے نام کا جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا۔ زور سے بولنے کا، یہ سب گواہ ہو جائے۔ میں تو کہتا کہ زور سے بولو کہ پیچھے مزار شریف ہے، وہاں پر جو فرشتے وہ کہیں اور اس کے ٹائم پہ ہم حاضری دے رہے ہیں، ہم لوگوں کی حاضری یہاں ہے، دیوانے وہاں پر بھی بیٹھ کے حاضری دے رہے ہیں، پھر بھی آتا ہے کھانا کم کھائے۔ بہرحال تو علامہ جزولی علیہ رحمۃ اللہ، وہ اور لڑکی آئی ڈال دیا تھوک، کیا ڈالا؟ تھوک، لعاب، تھوک ڈال دیا۔ ہمارے بچے تو تھوکتے اتنا گٹکا کھایا رہتے دل نہیں کرتا اس کو، ہاتھ نہیں دھوئے رہتے دل نہیں کرتا کچھ کرنے میں، لیکن اس بچی نے اتنا تھوک نکالا، ڈالا، پانی اوپر آ گیا۔ امام جزولی علیہ رحمۃ اللہ نے اس سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، لیکن حیران تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس بچی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کیا معاملہ ہے، یہ پانی اوپر کیسے آیا؟ ارے اللہ کا ولی جانتا ہے لیکن دنیا کو بتانے کے لیے سوال کیا ہے۔ اللہ کا ولی سب جانتا ہے لیکن دنیا پوچھے گی تو دنیا کو بتانے کے لیے پوچھا۔ اس بچی سے پوچھا کیوں پانی اوپر آیا؟ تو اس بچی نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، میں صبح و شام اپنے زبان سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود کے نغمات پیش کرتی رہتی ہوں، یہ درود کی برکت ہے کہ پانی اوپر آ گیا۔ جب پانی اوپر آ سکتا ہے تو انسان اگر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ترقی عطا فرمائے۔ ترقی چاہیے تو آقا کی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ پیش کرے، پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چیز اور بتا دیں، حضور کی بارگاہ میں جو جیسی عقیدت پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی صلہ دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے بعد میں دیکھنا، پہلے سنیں، جیسی عقیدت کا نذرانہ صلہ بھی ویسا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ایک رسول کو بھیج دے، ایک رسول کو بھیج دے۔ اللہ رسول تو بہت سارے ہیں لیکن حضرت ابراہیم ایک کی دعا مانگ رہے ہیں، آ جائے، کیونکہ وہ ایک سب کا سردار بن کے آنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کی آمد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ نے صلہ دیا اور کہا اے محبوب، حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل یہ دونوں آپ کی آمد کے لیے دعا مانگتے تھے، تو آپ اپنی امتیوں کو بتا دو کہ جب نماز میں آپ پر درود پڑھے تو ابراہیم اور ان کے بیٹے پر بھی درود پڑھ لیا کرے، ان کے لیے بھی درود پڑھ لیا کرے، کیونکہ یہ آپ کے لیے آنے کی دعا مانگتے تھے۔ آنا تو ہے یہ فائنل ہے، لیکن دعا مانگ کر کے عقیدت کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وہاں نہیں، نماز کے اندر حضرت ابراہیم اور ان کی نسل کے اوپر درود پڑھنے کا حکم عطا فرما دیا۔ اور آگے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام کا مولا اس امت کا نبی بنا مجھے، الخصائص الکبریٰ، اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی الخصائص الکبریٰ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر جو حدیثیں موجود ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ پہلے حضور کو سناتے، آقا علیہ السلام فرماتے کہ صحیح ہے تو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ کتاب کے اندر لکھ دیا کرتے تھے، حضور سے تحقیق کر کے لکھتے تھے وہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ۔ انہوں نے لکھا، فرماتے ہیں کہتے ابراہیم حضرت موسیٰ نے کہا مولا اس امت کا مجھے نبی بنا دے، اس امت کا نبی بنا دے۔ رب نے فرمایا نہیں، یہ امت میرے محبوب کی امت ہے۔ ارے اب تو بولو یار، یہ کوئی معمولی نسبت نہیں ہے، سرکار کی امت ہونا بہت بڑی نسبت ہے یار۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، سرکار کی امت نے بنایا، اور سرکار کی امت نے بھی الحمدللہ چاروں خلیفہ کو ماننے والا بنایا۔ پھر امام اعظم کیا قلادہ گلے میں ڈالا، پھر غوث اعظم کی غلامی کا پٹا بھی ڈال دیا، اب تو امام احمد رضا کا غلام بھی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص کرم ہے، ورنہ اگر انسان نہیں بناتا تو کیا کر لیتے آپ؟ پھر انسان بناتا تو ادھر چلے جاتے تو کیا کر لیتے آپ؟ پھر انسان بناتا ادھر والا ہی بناتا لیکن وہ والا بناتا تو کیا کر لیتے آپ؟ یہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ اس نے امت میں ڈالا اور اپنے نبی کا غلام بنا کے رکھا ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے فرمایا نہیں یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ تو حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا جب نبی نہیں بنانا اس امت کا تو کم سے کم اس نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ حالانکہ سارے نبی ہمارے نبی کی امتی ہیں، سارے نبی ہمارے نبی کی امتی ہیں، لیکن مقصد کیا تھا؟ تبلیغ کے لیے جاؤ، لیکن ایک نبی آئے،
ایک نبی آئے، قرآن کہتا ہے وہ نبی وہ جنہیں عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے، مبشرا برسول یأتی من بعدہ اسمہ احمد۔ انہوں نے آ کر کے حضور کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کیا، کہا یوں پیش کیا میں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں، خوشخبری سنا رہا ہوں، جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، عقیدت کا نذرانہ پیش کیا، میرے رب نے ایسا پسند فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے نبی کا امتی بنا کر کے اس شریعت کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب بھیجنے والا ہے۔ عقیدت کا نذرانہ پیش کیا، اللہ نے صلہ دیا، عقیدت کا نذرانہ پیش کیا، اللہ نے صلہ دیا، اور آگے بڑھے آپ غوث پاک، آپ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو ہے نیاز کراتے تھے، حضور کے نام سے نیاز کراتے تھے، ہمیشہ حضور کے نام سے نیاز کراتے تھے، وہی 11 تاریخ میں کراتے تھے، وہی 11 تاریخ میں کراتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالا کہ جو عبد القادر میرے نبی کے نام پہ عقیدت کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس 11ویں کو، اس نیاز کو، اگرچہ میرے نبی سے نسبت ہے لیکن صلہ کے طور پر آج 11 تاریخ کو جو بھی نیاز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بدلے کے طور پر غوث پاک کے نام سے کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا، یا اللہ جب بھی تیری بارگاہ میں کوئی عقیدت کا نذرانہ چاہے تیرے رسول کی بارگاہ میں ہو یا تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو صلہ ضرور دیتا ہے۔ تو ایک مرد قلندر خاندیش کی دھرتی پہ آیا اور اس قلندر نے کیا کیا؟ آقا کے نام پہ قربانی پیش کی ہے، اپنے لیے بٹورا نہیں ہے، ہمیشہ لٹایا اسلام کے لیے۔ اے اللہ اس کو تو نے کیا صلہ دیا؟ تو حضرت نے خود بتایا سب سے بڑا صلہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دن 11 اور رات 12 عطا فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین صلہ عطا فرمایا، اور یہی کے لوگوں سے میں نے سنا، اور باشرہ ہیں روایت کرنے والے، سقا راوی ہیں، سقا باشرہ نمازوں کے پابند راوی، کہ حضرت ایک مرتبہ اپنے محلے میں رات آیا، ماشاءاللہ یہ بہت زبردست اسٹیج ہے یار، ایک بار سبحان اللہ بولو حضرت کے لیے یار، اور زور سے بولو نا یار، اتنی زور سے بولو کہ جو گھر میں وہ بھی اٹھ کے یہاں آ جائے۔ تو حضرت ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، معلوم ہے میرا نبی نور ہے، زور سے ہے، میرا نبی نور ہے، ایسا نور ہے کہ دوسروں کو بھی نور والا بنا دیتا ہے۔ کہا اپنے غلاموں کو تو بناتا ہی ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ ہمارا آقا ہوتا ہے، ہم تو ان آقا علیہ السلام کے غلاموں کے قدموں کی دھول کے برابر ہو جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے نا۔ تو حضور فخر خاندیش علیہ رحمت الاسمان، ان کی شان کیا، ان کا مقام کیا، بس خالی دیکھیں آپ، ان کا مقام یہ کہ آپ خطاب کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اب آدمی سوچتا کیا یار یہ اکیلے بیان کر رہے ہیں، کون سپورٹ میں ہے، کون کیا ہے، معلوم ہے تو یہی کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت جب بیان فرماتے تھے تو آپ کے کاندھے میں ادھر سے لے کر کے پورا برابر، لوگوں نے دیکھا بھی ہے، ایک نور نکلتا تھا جو گھیرا بناتا، مطلب چاند کے بازو میں جیسے حالا، تو ویسے ہی حضور فخر خاندیش چاند کے مانند ہوتے تھے، اور وہ نور حالا بن کر کے آپ کو مزین اور آراستہ کیا کرتا۔ حضور فخر خاندیش علیہ رحمت الاسمان کی ذات ہے، دنیا کیا پہچانے گیا؟ یہ اپنے باپ کو تو پہچان نہیں پاتی، حقیقت بول رہے ہو کہ نہیں؟ اپنے باپ کو تو پہچان نہیں پاتے، بڑے ہو گئے مارنا شروع کر دیا اس کو، ان کو یہ بھی تو نہیں معلوم کہ باپ کے قدموں کو چوما جاتا ہے۔ ارے یہ وہ محسن ہے جس نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے، یہ وہ محسن ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا ہے، یہ وہ محسن ہے جس نے عاجزی انکساری کو ہم لوگوں کو سمجھا دیا، یہ وہ محسن ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ 4 جنریشن، سبحان اللہ، 4 جنریشن حضور مفتی اعظم کی مرید ہے آپ کے گھرانے میں، ایک بار بنتا ہے۔ اس میں ایک نکتہ دے رہا ہوں، اس کی وجہ بول رہا ہوں، ایک نکتہ دے رہا ہوں حضرت کے بیان سے، چونکہ میں نے کہا نا میں محروم رہا، میں جب پہلی بار وہاں حاضری حضرت کے مزار پہ گیا دینے کے لیے حاضری، تو میری آنکھ سے آنسو نہیں رک رہے، اس کی وجہ کیا معلوم نہیں، من جانب اللہ ہے، یہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے آنسو نہیں رک رہے تھے کہ یہ محسن جس کی زیارت میں نہیں کر سکا، ہائے محرومی، کم سے کم آقا تو ہم نے نہیں دیکھا، آقا کے غلاموں کو تو دیکھ لیتے، وہ غلام جو ہمارے آقا ہیں۔ اور خدا کی قسم میں تو اتنا کہتا ہوں، اتنا کلیئر ہے کہ جو اللہ کے ولی کی زیارت کرتا ہے تو اس کی آنکھ معمولی نہیں ہوتی ہے، یہ وہ آنکھ ہوتی ہے جو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نجات دلا دیتی ہے۔ تو ہر
آدمی ولی کو دیکھتا بھی نہیں اور آج پہچان بھی نہیں پا رہے. ہم کو سنا کرتے تھے بچپن میں کہ چراغ تلے اندھیرا، اب تو ہائیلوزن کے نیچے اندھیرا ہے نا، ہائیلوزن کے نیچے اندھیرا ہے. بڑی حیرانی کی بات ہے، افسوس ہے. چلو کوئی بات نہیں، انسان ذکر نہیں کر سکتا اور اللہ کے ولی کا ذکر عام انسان کر بھی نہیں سکتا نا. ارے یار ناپاک آدمی ہے، بے وضو آدمی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ کہ بہتر ہے کہ تو وضو کر، اس کے بعد درود پڑھ. بہتر یہ ہے کہ وضو کر، اس کے بعد جو ذکر کر. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی ذکر نہیں کر سکتا. کہا ولیوں کا ذکر کیا ہے؟ یہ وہ کہیں گے ولی کا ذکر بھی خدا کا ذکر ہے، کیونکہ دوست کا ذکر کرنا دوست کا ذکر ہوتا ہے. تو ولی معمولی نہیں ہوتا، ولی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ خود اپنا دوست بنا لیتا ہے. ہر آدمی یہ کہے کہ اللہ اللہ ہمارا دوست، اللہ ہمارا دوست، یہ حق نہیں بنتا اس کو. لیکن ولی وہ ہوتا ہے جسے رب فرماتا ہے یہ ہمارے دوست ہے، یہ ہمارے دوست ہے. مولا فرمائے سمجھ رہے نا. اور ولی جو ہوتا ہے وہ پوری قوم کا سرپرست ہوا کرتا ہے. تو حضور فخر خاندیش علیہ رحمت الرضوان کی 4 جنریشن، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان بریلی کے مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرضوان کی مرید ہے. یہ تو نسبت مجھے مدینے سے نظر آتی ہے. آپ کہیں گے مدینے سے، ہم کہیں گے بریلی والے مصطفیٰ رضا ہیں. ہمارے آقا ہیں مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان جو پیدائشی ولی ہیں، ولی ابن ولی ہیں. اور الحمدللہ جن کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کا یوں صدقہ دیا کہ آج جہاں بھی جاؤ پہلے بریلی کا ہی ذکر ہوگا. زبردست بریلی کا ذکر ہو سمجھ جاؤ کہ اپنا ہے. اور بریلی سے جلا تو سمجھ لو کہ بڑا کوئی اور ہے، سمجھے کہ نہیں؟ وہ پوری زندگی چلتا رہتا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب آپ لوگ تو خوب اچھے سمجھ رہے ہیں. حدیثوں کا لوگ انکار کرتے ہیں. پہلے بریلی سے بغض آتا ہے، پھر حدیثوں سے نفرت ہوتی ہے، پھر آواز جو ہے نا جیسے آج اعتراض کر رہے ہیں لوگ. ایک آیت پیش کرتا ہوں جو نکتہ دینا چاہ رہا تھا، اس سے پہلے ایک سوال کا جواب کرتا ہوں. یہ آیت پیش کرتے لوگ اور بڑے نسبتی بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں. لوگ پیش کریں گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کہتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو. کہا دیکھو فرقوں میں بٹنے کے لیے کہا ہی نہیں گیا. ایک رو. ہم کہیں گے پیارے پہلے مثال دے. مثال والد کے 3 بیٹے پکڑ لو. 3 بیٹے زید، اس نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کی. جیسے ہی شادی ہوئی محترمہ حاکمہ بنی اور اس کو الگ کر دیا. دوسرے بیٹے کی شادی ہوئی وہ بھی الگ ہو گیا. تیسرے بیٹے کی شادی ہوئی وہ بھی الگ ہو گیا. اب تینوں بیٹے باری باری سے ابا سے ملنے آ رہے ہیں. کبھی وہ آتا، کبھی یہ آتا، کبھی وہ آتا. تینوں آتے اور جب آتے تب آ کے بولتے ابا الگ مت رہا کرو، ابا الگ مت رہا کرو. تو ابا نے کہا بے پاگل، الگ میں نہیں گیا، میں تو پرانے گھر میں رہتا، تو الگ گیا. تجھے اگر اتحاد کرنا ہے تو واپس تجھے آنا پڑے گا. تجھے اتحاد کرنا ہے تو واپس تجھے آنا پڑے گا. تجھے اتحاد کرنا ہے تو واپس تجھے آنا پڑے گا. ارے پیارے اہل سنت کو مت بولو تو فرقوں میں مت بٹو. اہل سنت تو پرانے عقیدے پہ محفوظ ہیں، تم آگے بڑھے ہو. اگر اتحاد چاہیے تو کہنا پڑے گا میں مجری ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچاتا ہے. نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم عرش حضور فخر خاندیش، نعرہ تکبیر. اب یہ لوگ بول رہے ہیں ہم فرقوں میں نہیں بٹتے، فرقوں میں نہیں بٹتے. جو نہیں بٹ رہا نا وہی بٹا ہے، اور جو نہیں بٹا ہے وہیں پہ ڈٹا ہے. جو نہیں بٹا ہے وہیں پہ ڈٹا ہے. جہاں سے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو کھڑا، جہاں پہ کھڑا کیا تھا، صحابہ نے تابعین کو کھڑا کیا، تابعین نے تبع تابعین کو کھڑا کیا، انہوں نے غوث پاک کو کھڑا کیا، غیر نواز کو کھڑا کیا، اور ان سرکاروں نے امام احمد رضا خان کو کھڑا کر دیا. ہم لوگ تو وہیں پہ کھڑے ہیں. ہٹے تم ہو، کم بیک تم کو کرنا پڑے گا. تو حضور فخر خاندیش علیہ رحمت الرضوان، فخر خاندیش علیہ رحمت الرضوان 4 جنریشن مفتی اعظم سے مرید. تو یہ نسبت تو میں نے کہا نا مدینے سے. کہا کون سی نسبت ہے؟ کہا خلیفہ اول کی. نہیں سمجھے آپ؟ ایسے سمجھے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابی 70 لاکھ کے قریب تقریباً، اور جتنے صحابی ہوئے سب جنتی ہیں. سارے صحابی جنتی ہیں کیونکہ میرے رب نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے.
کسی ایک صحابی کے بارے میں اگر کوئی بھونکنے والا مل جائے تو سمجھ لینا وہ جہنم کا کتا بننے کے لیے تیار ہے، ورنہ حضرت امیر معاویہ کی شان تم کیا جانو؟ ہوتے امیر معاویہ کی شان خود ہم اپنے نبی کی زبان سے سنتے ہیں۔ اور سے بولو نا یار، اور یہ میں اپنی بولی نہیں بول رہا، یہ وہی بولی ہے جو حضور فخر خاندیش کی بولی رہی ہے۔ حضور فخر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اقدم اقبال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس حضور فخر خاندیش، نعرہ تکبیر۔ حضرات بیٹھ جائیں، علماء کرام کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں۔ بڑا بہترین خطاب ہو رہا ہے، اس کو آپ حضرات نہایت اطمینان سے تقریر کو سماعت فرمائیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سال ثواب کے لیے سبحان اللہ بولو یار۔ جی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو قبر میں کشادگی بھی پیدا کرتی ہیں نا۔ یہ حدیث سنا دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں جو حدیث سنانا چاہ رہا تھا۔ ہاں، مشکات کی حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے سعد ابن معاذ معمولی صحابی نہیں ہے، جب یہ پردہ فرما گئے تو عرش الہی ہل گیا تھا۔ آج ہمارے یہاں مشہور ہے کہ طلاق دیتے تو عرش الہی ہلتا ہے۔ نہیں بابا، طلاق حلال چیزوں میں مکروہ ہے لیکن حلال ہے، عرش الہی ہلتا نہیں ہے، اس کو ہلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہلتا کس پہ ہے معلوم ہے؟ آج علماء سے کہا جاتا ہے آدمی میدان ہے اس کی تعظیم کرو۔ ایک چیز اور بتا رہا ہوں، میں نے بہت سارے علماء کو دیکھا، بڑے مقرروں خاص طور سے یہاں پہ دیکھا، ورنہ ہوتا کیا ہے بہت لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے اسٹیج سے، اور اسٹیج سے کرنے کے بعد ان کے بچے کو دیکھو تو میدان، کوئی امیر بنا بیٹھا ہے، کوئی غریب بنا بیٹھا ہے۔ حضرت کوئی امیر بیٹھا ہوا ہے سنتوں کا، کون غریب بنا بیٹھا ہے، سمجھ جائیں آپ، لیکن بچہ کلیل میدان ہے۔ لیکن الحمدللہ عالم دیندار ہے۔ میں نے جو سمجھا اس کو اس طریقے سے میں نے سمجھا کہ عالم اگر دیندار ہے تو اس کے گھر کو دیکھو، اگر اس کا بچہ دیندار ہو جائے تو سمجھ لینا کہ الحمدللہ وہ عالم دیندار ہے۔ ورنہ میں نے تو ایسے کو دیکھا جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کلیل میدان لڑکا نظر آتا ہے، امریکہ میں پڑھا، ایسے بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ سوال ہے ایک دم میدان نظر آتا ہے، ایک دم پوائنٹ کی بات ہے جو میرا تجربہ ہے، چونکہ عمر کم ہے اس لیے تجربہ بھی کم ہے، ان بزرگوں کا تجربہ بہت زبردست ہے، ورنہ میں نے یہی اندازہ لگایا عالم ہوتے ہیں اپنے بچے کو دیندار نہیں بنا پاتے، دنیا کو دیندار بنانا چلے، لیکن الحمدللہ حضور فخر خاندیش، سبحان اللہ سبحان اللہ، شہزادے کو دیکھو معاملہ کلیئر ہو جائے گا نا جی۔ سارے شہزادے تو بھائیوں کو بھی دیکھو، سب بھائی ماشاءاللہ، چہرے پہ آقا علیہ السلام کا نور سجا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ گھرانے کے لیے ایک بات سبحان اللہ بولو یار جی۔ یہ حضور فخر حقیقت میں فخر خاندیش کا گھرانہ ہے جی۔ تو آتے جاتے وہاں تو میں یہ بتا رہا تھا جب کلیئر ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ٹرسٹی صاحب بھی ہوں چاہے جو ہوں وہ آ کے ایک دم گدے ہی بیٹھیں گے، اور میں رہتے ہیں میدان میں، ہمارے ٹرسٹی آ کے بیٹھ گئے تو میں بات کرنے لگا، اللہ کا کرم میں دیکھو جھوٹ نہیں بولا، حقیقت یہی ہے، آگے بیٹھ گیا تو میں نے وہاں پہ بتایا کہ یار لوگ ہوا چل پڑی بابا، بولے طلاق دو تو عرش الہی ہل جاتا ہے، جبکہ اس پہ نہیں ہلتا ہے، فاسق کی تعظیم اگر ہوتی ہے تب عرش ہلتا ہے۔ تو وہ کلیئر چھوٹے ایک دائی رکھا ہے اور ایک میدان ہے کرکٹ میدان، تو میرا چہرہ دیکھ رہا ہے اسے، میں نے کہا بابا داڑھی رکھ لو نا، ٹینشن نہ ہونا ہم لوگوں کو، سمجھے نا، ہاتھ پہ ہاتھ لے کے بلّہ بتا رہا ہوں، ہاتھ پہ ہاتھ لے کے 3 سے 4 بار وعدہ لے چکا ہوں، اب نہیں رکھ رہے تم کا نصیبہ ہے یار، اور آقا علیہ السلام کا نور سب کے چہرے پہ آتا بھی نہیں نا، مصطفیٰ کا نور تو اسے بھی آتا ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے، مصطفیٰ کا نور تو سب کے چہرے پہ آتا بھی نہیں نا، تو عرش الہی ہلتا ہے اگر فاسق کی تعظیم ہوتی ہے، ہل جاتا ہے عرش الہی، اس لیے اگر تعظیم کروانا ہے تو ایسے بن کے آنا تو برابر تعظیم ہوگی، ورنہ ٹینشن ہوگا آپ کو، آئیں گے بڑی امید لگا کے اور مولانا صاحب وہی بٹھا دیں گے نیچے، تو ٹینشن ہو جائے گا مجھے عزت نہیں دی ہے، یہ نہیں دیا، ارے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دینے سے منع کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے عزت دینے والے ہیں جی۔
تو میں بتا رہا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں گئے، دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد حضور فارغ ہوئے، اس کو عام کرو گھروں میں، اور جنازے میں جب جاؤ کمپلسری کرو اس کو، ورنہ ہمارے بچے بڑے ڈینجر ہیں، ہم لوگ اپنے بزرگوں کو بھول گئے، وہ ہمارے بچے تو ہم کو یاد بھی نہیں کریں، قرآن خوانی بھی نہیں کرائیں گے، اور ڈینجر ہمارے بچے ہو تو لگے ہوئے نا موبائل میں، ان کو فرصت ہی نہیں ہے، کما کے کھلاتا نہیں، وہ فاتحہ کیا پڑھے گا؟ سمجھ رہے نا، کما کے کھلاتا نہیں، فاتحہ کیا پڑھے گا؟ وہ دنیا میں تو خوش نہیں رکھ سکا، وہ مرنے کے بعد کیا خوش کرے گا وہ؟ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ سب لوگ حضور فخر خاندیش کے اصالے ثواب کے لیے پڑھو میرے ساتھ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہے۔ صحابہ نے حضور کو دیکھا، ان کو پرمیشن کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ نے کر دیا، صحابہ کے لیے سب سے بڑی نجات اور بخشش کا ذریعہ یہی سمجھتا تھا، اس لیے فوراً صحابہ کرنا شروع کر دیے۔ لیکن جب فارغ ہوئے حضور تو صحابہ نے پوچھا کیوں پڑھا آپ نے؟ کیونکہ معلوم تھا کہ آئے گا ایک ٹیکے والا، عورتیں وہاں لگاتی ہیں، یہ لگا رہا ہے، رگڑ کے لگا رہا ہے، خود سے آ جائے تو اچھی بات ہے یار، خود سے آنے دو۔ تو صحابہ نے پوچھا کیوں پڑھا؟ تو آقا کیا فرماتے؟ لقد تضاعف على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه۔ حضور نے فرمایا اس نیک بندے پر، کیونکہ صحابی ہے نا، صحابی ہے، جنت کا وعدہ ہو چکا ہے، اللہ راضی ہو چکا ہے، آقا نے فرمایا اس نیک بندے پر قبر سمٹ رہی تھی، جب میں نے یہ پڑھا اللہ نے قبر میں کشادگی پیدا فرما دی، قبر میں کشادگی پیدا فرما دی۔ تو ہر صحابی کی بات چلی، ہر صحابی اللہ نے ان کو جنتی کہا، خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہو یا دیگر صحابی۔ حضرت امیر معاویہ کی بات آئی تھی، بہت سارے لوگ آتے ہیں وہاں بھونک کے چلے جاتے ہیں، الحمدللہ کم سے کم روز محشر ان لوگوں میں تو شمار ہو جائے گا جو صحابی رسول کی عظمت پر پہرا دے رہے تھے۔ الحمدللہ صحابی رسول کی عظمت پر پہرا دے رہے تھے، اور جو صحابہ کی عظمت پر پہرا دیتا ہے دنیا اس کو کتنی کوشش کر لے ذلیل کرنے کی، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ معلومات امیر معاویہ، کئی حدیثیں، میرا پورا بیان ہے اس پر، کئی حدیثیں جمع کر کے رکھی۔ حضرت امیر معاویہ، دو روایت خالی سناتا ہوں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قرآن لکھتے تھے، قرآن کیا لکھتے تھے؟ کیا لکھتے تھے؟ قرآن۔ قرآن لکھنے والے کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، تو کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب قرآن لکھنے کے لیے قلم کی ضرورت ہے نا، ہمارا تمہارا قلم دنیا سے آ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک، حضرت جبرائیل نے قلم کان میں کھوس رکھا تھا، آپ نے کارپینٹر کو دیکھا بڑی کو، اس نے کان میں پینسل کو کھوس رکھتا ہے، تو ویسے لگا کے رکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، آقا علیہ السلام نے دیکھا، ارشاد فرمایا کیا جبرائیل؟ حضرت جبرائیل نے نکال کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ یہ وہ قلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاویہ کو دیا، اور کہا ہے معاویہ تم اس کے ذریعے سے آیت الکرسی لکھو، قیامت تک کتنے لوگ آیت الکرسی پڑھیں گے ان کے اعتبار سے ان کو ثواب ملتا رہے۔ یہ ہے میرے معاویہ رضی اللہ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم حضرت سید آصف الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم لوگ صحابہ کے در کے بھی کتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی آل اور حضور کے جو گھر والے ہیں ان کے در کے بھی کتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کو جو بھی ملتا ہے وہیں سے ٹکڑا ملتا ہے، اور جو آقا کے صحابہ اور آقا کے اہل بیت کے در کا لقمہ کھاتا ہے وہ کتا بڑا دمدار ہوتا ہے، شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سمجھ رہے نہیں؟ بات دمدار ہوتا ہے، اس لیے چپتا ہوتا نہیں ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا۔ تو بس دوسری روایت آتی ہے امیر معاویہ کے تعلق سے۔ دوسری روایت یہ کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے تھے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مقدس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں تخت بچھا ہے، اس پر حضرت امیر معاویہ دوپہر کے وقت قیلولہ فرما رہے تھے۔
قیلولہ فرما رہے ہیں. اور حوالہ جب بولیں گے فٹاک سے یہی بولیں گے, یہی نکال کے بتاؤں گا. اور جو حوالہ لینے آئے گا پہلے اس سے بولوں گا عربی آتی ہے کیا, کیا پوچھوں گا پہلے, عربی آتی ہے کیا. مترجم کتاب پڑھ کے مت آنا, پہلے عربی آ کے پڑھنا. گرامر دیکھو تجھے آتا ہے کہ نہیں, اس لیے کہ گرامر ہم نے تم نے نہیں بنایا. عالم کورس کا جس نے گرامر بنایا ہے وہی ہے جسے مولا کائنات باب العلم کہا جاتا ہے. حضرت علی نے مولانا کورس کا گرامر بنایا. تو سب سے میں غور کرتا رہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر, علی علم کے دروازے. میں علم کا شہر, علی دروازہ. دروازہ سے تو ہمیشہ وہ سامان نکلے گا نا. مان لیجئے روزی کا دروازہ تو روزی کا دروازہ روزی نکلے گی, ہے نا. کہا یہ کاروبار کا دروازہ تو کاروبار کا, علم کا دروازہ تو علم نکلنا چاہیے تھا. اب یہ میں مبالغے کے طور پر عالم بھی لے سکتا ہوں, علماء بھی لے سکتا ہوں مبالغے کے طور پر. تو حضور نے فرمایا میں اس کا شہر, میرا علی اس کا دروازہ. تو ایک دن نومیر پڑھانے کے لیے بیٹھا میں, تو میں نے کہا واضح نہ ہو کون ہے, تو پڑھنے لگے. اچانک حضرت علی نے جو ہے گرامر لکھا, پڑھا میں نے ایک دم کلک ہوا دماغ کہ یار معاملہ ایک دم کلیئر ہوا. حضور نے فرمایا علی دروازہ ہے, تو علی سے جو مولوی کورس کا گرامر ہے یہ گرامر حضرت علی نے بنایا. تو یہیں سے کلیئر ہو گیا جتنے عالم بنتے ہیں وہ اپنے گھر سے نہیں مولا کے در سے مولانا بنتے ہیں, مولا کے در سے مولانا بنتے ہیں. اس لیے ہم لوگ کے اوپر وہ اکثر نالائق لوگ پہ محرم میں بولیں گے کہ ملا کے چکر میں نہیں پڑھنا, ان کے چکر میں نہیں پڑھنا, ورنہ پاگل ہے تو, مولا نے ہم کو مولانا بنایا ہے. ارے اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بنتا ہے. مسکرا دیے, سنی مسکرا دیتا ہے, یہی بہت بڑی بات ہے. مسکراتا رہے, یہ بھی صدقہ ہم کو ہے ماشاءاللہ مل جاتا ہے. جی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بنا. اب سوچو ہم مولانا بنے, حضرت علی سے کتنی محبت کرتے ہیں. جانتے ہیں حضرت علی کو فکر کیا ہوئی تھی معلوم؟ اسلام عرب میں ہے, عرب میں تو عربی لوگ بول لیں گے, لیکن عجم والے عرب کے باہر یہ لوگ تو بہت الٹا سیدھا پڑھتے ہیں. میں نے تو قرآن سنا, عجیب و غریب قرآن پڑھتے ہیں. صحیح ہے نا, قرآن تو صحیح پڑھ نہیں پاتے جو آسمانی کتاب ہے. بھائی اپنے انداز لیں گے, دیکھنا ایسے لوگ جو بھونکتے ہیں نا ان کو قرآن بھی صحیح نہیں ہوتا, ڈانگی نہیں ہوتا قرآن پڑھنے کا, بھونکتے رہتے ہیں. حضرت علی کو یہی تو فکر تھی قرآن صحیح نہیں پڑھیں گے, حدیثیں صحیح نہیں پڑھیں گے, یہ عربی گرامر. اس لیے حضرت علی نے لکھا تو یہی کلیئر ہو گئی بات. تم فکر نہیں کرتے حضرت علی کی, حضرت علی کی جو فکر ہے اس فکر کا جو حامل ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو گرامر پڑھ کر گیا, کیونکہ گرامر حضرت علی نے بنایا. تو ہم سے بولتے ہیں حضرت علی سے محبت, ہم سے زیادہ کون محبت کرے گا؟ اوپر سے لے کے نیچے تک گرامر ہمارے اندر سے جھلکتا ہے, یہی محبت علی کی سب سے بڑی نشانی ہے, سب سے بڑی نشانی ہے یہ. اور الحمدللہ یہ حال تو ماشاءاللہ ان شہزادوں کے ہم لوگ زیر سایہ رہتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے نا. جی ابھی اہل بیت کون ہے اس پہ اگر میں گفتگو کروں تو رافضیوں کو جنازے ہی نکل جاتے ہیں. میت جی حضرت نے کہہ دیا تو بس وہی ٹھپے والی بات ہے. جی سمجھا رہے نا, اہل بیت کون ہے بس خالی ہمارے یہاں چل پڑا. اس پہ نہیں سن لے, یہ حضور فخر خاندیش کا فیضانی کہلی کیا, سمجھ رہے نا کہ بس اہل بیت کو ہم لوگوں نے مناصر کر رکھا ہے 5 لوگوں نے, صرف 5 لوگوں میں. کہا کون ہے؟ کہا حضرت علی ہے. کہا کون ہے؟ کہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. کہا اور کون ہے؟ کہا حضرت امام حسن ہے, حضرت امام حسین. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بعد میں رکھتے ہیں, اس لیے میں بعد میں لے کے آیا, نقل کفر نباشر. تو بس 5 جو منحصر کر دیا. ارے ان 5 کو تو ہم بھی مانتے ہیں یار. آپ قرآن سے پہلے پوچھو قرآن میں اہل بیت کس کو کہا گیا؟ سورہ احزاب کھول کر کے دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اہل بیت کہا ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے, وہ ہے جو آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہیں, حضور کی بیویاں ہیں, اور جو ہمارے نبی کی بیوی ہے وہ ہماری ماں ہے. اور ہر بیٹا اپنے ماں کے قدموں میں جنت کو تلاش کرتا ہے, ہر بیٹا اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرتا ہے. اور سب کی ماں نہیں ہے, ایمان والوں کی ماں ہے. سبحان اللہ. تو جو ماں عائشہ صدیقہ کا ادب کرے گا سمجھ لینا اپنی ماں کا ادب کر رہا ہے, ایمان والا ہے. جو حضرت خدیجہ کا ادب کرے سمجھ لینا کہ ایمان والا ہے. سمجھ رہے نا سورہ احزاب کے اندر. تو کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی ازواج مطہرات، اگر حضور کہتے کہ ہماری ازواج مطہرات یہ اہل بیت میں سے ہیں تو ایمان والے مان لیتے، لیکن دنیا کے قانون سے لوگ کہتے کہ یار اپنی بیوی کے بارے میں کہا، اپنی بیوی کے بارے میں کہا۔ ایک دنیاوی اصول ہے، کیونکہ شوہر اگر اپنی بیوی کی بڑائی بیان کرے نا تو ایک دنیا کے لوگ کہتے ہیں شوہر اپنی بیوی کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا محبوب آپ مت بولے، یہاں پہ آپ کی ازواج مطہرات کی شان میں بیان کرتا ہوں، یہ آپ کی ازواج مطہرات ہیں، یہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ تو میری ازواج مطہرات میرے اہل بیت میں آ گئی، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، ان کا کیا معاملہ؟ تو اب حضرت ام سلمہ والی روایت دیکھو کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اہل بیت والی تو آقا نے چادر اڑائی، چاروں کو رکھا، حضرت ام سلمہ نے کہا مجھے بھی، آقا نے فرمایا تم کو آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم کو آلریڈی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کہہ دیا ہے، یہ لوگ بچ گئے تھے، ان کو میں اپنے اختیار سے اہل بیت میں شامل کر رہا ہوں، اپنے اختیار سے شامل کر رہا ہوں۔ صبر ہے نا، بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، تو ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ دوپہر کا وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری ماں ہے، جن کے قدموں میں ہمارے لیے جنت ہے، ان کے حجرے میں لیٹے ہوئے سو رہے آقا کے تخت پہ، حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا اے ام حبیبہ کون لیٹا ہوا ہے؟ کہا میرا بھائی معاویہ۔ حضور نے فرمایا ایک میں جنتی کو جنتی تخت پہ سوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کون ایسا آدمی ہے جس کی بات حضور کی بات سے بڑی بات ہو؟ ارے میرا نبی کہہ دیتا ہے تو نظام کائنات بدل جائے، ارے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نظریں اٹھا دے تو قبلہ بدلوا دیتا ہے، سبحان اللہ، نظریں اٹھا دے تو قبلہ بدلوا دیتا ہے، یہ میرا نبی ہے۔ یہاں تو میرا نبی فرما رہا ہے، اور میرے بریلی کے تاجدار نے بتایا وہ سبا جس کو سب ان کی گنجی کا ہے، ان کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے پہلے تو اپنے تخت کو جنتی بتا دیا، یہاں پر کچھ غیر مقلدوں کے اعتراض کا جواب بھی دینا چاہوں گا، ان کا اعتراض بھی ہو جائے گا اور جواب بھی ہو جائے گا۔ الملفوظ کی عبارت لاتے ہو لوگ، عبارت لائیں گے، اس میں کیا ہے اس خلاصہ بتا دے رہا ہوں۔ اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے جو ارشاد فرمائے تو اس کو لکھا گیا، اس کو کہتے ہیں الملفوظ۔ تو اس میں اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے جملہ ارشاد فرمایا، آج بھی آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضور کے نکاح میں ہے کہ نہیں؟ ارے بولیا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے ہی بولنا، اس ہے میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ کا سب کچھ ہے، سمجھا نا؟ آقا علیہ السلام کے نکاح میں۔ اچھا جب جنت میں ہم لوگ جائیں گے تو حوریں نکاح میں آئیں گی؟ ارے ہاں یا نا؟ اچھا حوریں نکاح میں آئیں گی تو اسے خالی دیکھنے کے لیے؟ ارے فائدہ بھی تو آدمی اٹھائے گا، فائدہ بھی اٹھائے گا، حوریں نکاح میں آئیں گے۔ نکاح کے بعد جنت میں ملاقات کر کوئی خامی ہے، کوئی خرابی ہے؟ تو ان پاگلوں کو معلوم نہیں جب جنت میں شوہر اپنی بیوی سے ملاقات کرے کوئی خامی نہیں ہے۔ میرا نبی جس جگہ لیٹا ہوا ہے وہ جنت ہی نہیں بلکہ رشک جنت بنا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت تو یہاں جہاں ہمارے حضور فخر خاندیش لیٹے ہوئے ہیں وہ حصہ بھی جنت کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ میں نہیں کہتا، میرا نبی بولتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے کہا ہے کہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے قبر، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے قبر، کہا کافروں کے لیے گڑھا ہے، اور جو اللہ والا لیٹ جاتا ہے زمین کو اللہ تعالیٰ جنت کی کیاری بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جنت کی اللہ۔ کیاری ہے یہ، اسی لیے ہم لوگ جنت کی کیاری میں، کہا حاجی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، جاتا ہے حج کرنے کے لیے تو بڑی محنت سے جاتا ہے تہجد کے ٹائم، بولے تہجد کے ٹائم پہ چلو 2 رکعت نماز جنت البقیع کیا کہتے ہیں ریاض الجنہ میں پڑھ لیں گے۔ کہاں پڑھ لیں گے؟ ریاض الجنہ میں۔ کہا کیوں؟ کہا جنت کی کیاری ہے۔ کہا کس نے کہا ہے؟ ابے دنیا میں کہیں جنت کی کیاری ہے؟ کس نے کہا؟ تو وہ بھی کہے گا جو نبی کا اختیار نہیں مانتا، وہ بھی کہے گا، اور وہ نالائق حکومت جو حکومت کرنا بھی نہیں جانتی۔ اچھا خاتم الحرمین مسجد کا خادم مسجد میں کیا ٹی وی لگاتا؟ بولو آپ، مسجد کا خادم مسجد میں ٹی وی لگاتا؟ ایک زبان سے بولو نا، لگاتا؟ اگر وہ لگانا شروع کر دے تو کہا خادم نہیں رہا، نالائق ہو گیا۔ کہا اگر مسجد میں وہ آدمی تاش کھلائے تب؟ کہا خادم رہتا؟ کہا خادم نہیں رہتا، کیونکہ جوا کھلوانا تاش کھلوانا مسجد اس لیے بنی ہے کہ وہاں جوا کھیلا جائے، تاش کھیلا جائے، وہاں سنیما دیکھا جائے۔
تو کہا مدینہ اس لیے نہیں بنا ہے کہ وہاں سنیما ہال کھولا جائے، وہاں تاش کا معاملہ رکھا جائے، مدینہ اس لیے بنا ہے کہ دیوانہ وہاں مرنے کی تمنا کرتا ہوا نظر آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مرنے کی تمنا کرتا ہوا نظر آئے۔ اس کا ایک ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے باعث برکت بنا دیا۔ اب اگر آدمی ایسا کرے سمجھ لینا وہ خادم نہیں ہے، وہ ظالم ہے۔ ایسے آدمی کو ٹرسٹ سے معزول کرنا واجب ہے، ایسے آدمی کو ٹرسٹ سے معزول کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی لیے ہم لوگ اس حکومت کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم لوگ کر رہے ہیں کیسے ہمارے بزرگوں نے سکھایا، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یا نجدی بلا مدینے سے۔ یہ مدینہ کی عظمت کیا جانے، یہ وہی مدینہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے سے آ رہے تھے، صحابہ کرام غزوے سے، اب دھول اڑتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ایسے رومال لگا لیتے ہیں، ایسے رومال لگا لیتے ہیں تاکہ دھول نہ لگے، چہرہ محفوظ رہے۔ دھول سے چہرہ بہت بچا لیتے ہیں لیکن مسکرا سے نہیں بچاتے، جبکہ دھول تو صاف ہو جائے گی، یہ نہیں صاف ہونے والا، تو دھول سے بچنے کے لیے لگا لیا۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا ہٹاؤ 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 اس کو۔ انہوں نے جیسے رومال ہٹایا، آقا نے فرمایا یہ میرا شہر ہے، اس شہر کی مٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرما دیا، اس کی مٹی میں شفا ہے۔ اسی لیے میرا بریلی کا تاجدار کہتا ہے جب وہ مٹی میں شفا ہے تو جو وہاں سے ہوا آتی ہے، اے مدینے کی ہوا، سینے سے لگ جا ذرا، قلب ہو ٹھنڈا میرا تم پہ کرو سبحان اللہ جی۔ تو یہ مدینہ شریف، تو میں یہ بتا رہا تھا آقا علیہ السلام کہ تخت پر لیٹے، حضور نے فرمایا میں جنتی کو جنتی تخت پہ لیٹا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور کی ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ پیش کی جاتی ہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں قبر انور میں پیش کی جاتی ہیں ازواج مطہرات، حضور کے پاس شباشی کرتی ہیں۔ جبکہ شباشی کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، اس سے تم نے غلط مطلب کیسے نکال لیا؟ تم لوگ تو لفظوں سے کھیلتے ہو، ہم بھی لفظوں سے کھیلیں گے نا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر آ رہی تو حضور فخر خاندیش کے نام پہ بولو یار، جب تک زور سے نہیں بولو گے مزہ نہیں آئے گا یار۔ بیٹری چارج کرو نا، ایک بار اور ایک بار اور اشارے ثواب کرتے رہو سب۔ حضور فخر خاندیش کی بارگاہ، ادھر بولتے رہو ادھر بھیجتے رہو، ادھر بولتے رہو ادھر بھیجتے رہو، یہ دیوانوں کا کام ہوتا ہے۔ ایک بار اور بول کے رہو یار جی۔ تو شباشی فرماتی ہے، تو لوگوں نے نتیجہ نکالا ملاقات ہوتی ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ کہا قبر میں سب اچھا لگتا کیا؟ ابے پاگل جنت میں اچھا لگتا کیا؟ جنت میں تو روحوں سے ملاقات ہوگی نا، نکاح کے بعد ملاقات ہوگی یا بغیر نکاح کے؟ کہا نکاح کے بعد ملاقات ہوگی۔ کہا نکاح کے بعد جنت میں جب ملاقات ہو تو خراب نہیں ہے؟ تو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لیٹے ہوئے ہیں وہ رشک جنت ہے، وہاں ملاقات ہو کون سی خرابی ہے؟ یہ تو علم کی کمی اور جہالت، یہ جہالت ہے خالی۔ دوسری بات آقا نے فرمایا میرا تخت جنتی ہے، سبحان اللہ۔ جب جنتی تخت ہے تو حضرت ام حبیبہ آقا علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما، وہاں ملاقات ہو تو کوئی خرابی نہیں۔ جب جنتی تخت ہے ملاقات ہے کوئی خرابی نہیں ہے، تو جنتی حصے میں ملاقات ہے کون سی خرابی ہے؟ یہ تو جہالت ہے خالی۔ الحمدللہ سنی جاہل نہیں ہوتا۔ اب سنی اپنے بارے میں غور کرے کہ کیا جہالت کی باتیں کرتا کیا؟ سمجھ میں آنا، کیونکہ عقیدہ اس کا اچھا ہے، عقیدہ جس کا اچھا ہے کم سے کم وہ عالم تو ہوتا ہے۔ تو اب آپ اپنے بارے میں غور کریں کہ یار عالم ہم نہیں بن پا رہے، کیوں نہیں بن پا رہے جی؟ تو 4 نسبتیں، بات یہ سے چلی تھی حضور فخر خاندیش علیہ الرحمہ کی جنریشن، 4 جنریشن حضور مفتی اعظم ہند کی ہوئی، تو یہ نسبت مدینے سے۔ کہا کس سے؟ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واحد وہ صحابی ہے کہ آقا علیہ السلام کی صحابیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی 4 جنریشن کو مشرف فرمایا، 4 نسلوں سے 4 نسلوں کو مشرف فرما دیا۔ ابو بکر کے والد والدہ صحابی، ابو بکر ان کی زوجہ صحابیہ، ان کے بیٹے اور بیٹیاں صحابیہ، ان کے پوتے پوتیاں صحابیہ، ان کے نواسے اور نواسیاں صحابیہ۔ اللہ و نسبت الحمدللہ۔ اسی لیے ابو بکر صدیق نے سب کچھ حضور کے لیے لٹایا، اور حضور نے کیا فرمایا؟ تو جس نے جو بھی دیا ہے سب کا احسان میں نے چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر نے جو احسان کیا ہے روز محشر اللہ تعالیٰ ابو بکر کو احسان جو عطا فرمائے گا، بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو الحمدللہ جب بھی کوئی دین کے لیے قربانی پیش کرتا ہے
تو دین فوراً سلا دیتا ہے، فوراً سلا دیتا ہے، لیکن اتنا زبردست سلا کہ الحمدللہ چار جنریشن ایک ولی کامل سے منسلک ہے. سبحان اللہ. یہ حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت الرضوان نے خالی آپ ہی کو نہیں، آپ کی 4 نسلوں کو بھی نواز دیا ہے. یہ حضور مفتی اعظم ہند علی اور مفتی اعظم کا مرید، پہلے بتایا دے رہا ہوں، آج کے دور میں جو غیر خلیفہ ٹہلتے رہتے نا، ان خلیفہ سے اچھے ہیں. ایک دم حقیقت بات ہے، جس کو دیکھو ایک دم لائن لگی ہوئی، خلیفہ بننا ہے، خلیفہ بننا ہے، خلیفہ بننا ہے. حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت الرضوان کے مریدوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ مرید الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ شریعت کا پاسدار ہوتا ہے، شریعت کا پاسدار ہوتا ہے، شریعت کی حفاظت کرتا ہے. تو جو بھی دین کے لیے قربانیاں پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین صلہ عطا فرماتا ہے. حضور فخر خاندیش علیہ رحمت الرضوان سید آصف الدین گیلانی صاحب شفیع حضرت بھائی بھتیجے ہیں ماشاءاللہ جی. حضور جیلانی سرکار سے میں نے سنا، ہم لوگ سادات کرام سے کتنی محبت کریں، ہم لوگ اپنے بارے میں غور کریں، لیکن حضور فخر خاندیش کتنی محبت کرتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگا. شفیع حضرت آپ کی والدہ حضور فخر خاندیش، والدہ کا جنازہ والدہ کا حضور فخر خاندیش علیہ رحمہ کی والدہ کا جنازہ، اور جنازے میں تبرکات رکھنا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا. تو اب کون سا تبرک رکھا جائے؟ شفیع حضرت آ رہے تو حضور جیلانی سرکار فرماتے ہیں کہ آپ نے ان سے ان کی چپل لی اور لینے کے بعد اس چپل کی دھول کو اپنی والدہ کے چہرے پہ جھاڑا اور بتا دیا کہ جو غوث پاک کا شہزادہ ہوتا ہے اس کے قدموں سے لگی ہوئی چپلیں، ان میں جو دھول لگ جائے وہ بھی ہم غلاموں کو بخشوانے کا ذریعہ بن جائے. یہ غوث پاک سے محبت، تبھی تو کیا رہا، تبھی تو غوث پاک نے قبول فرمایا. اتنی محبت مجھ سے تو کرتا ہی عبد الغنی محبت، میری نسل سے بھی اتنی محبت، چاہے جب اتنی محبت ہے 11 میری بھی ہے 11 تیری بھی رہے. حضور فخر خاندیش علیہ رحمت الرضوان وہ ذات خالی یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا، الحمدللہ کر کے بھی بتایا. مسجد میں جا کے بنداس لیٹ جانا، خبر ہے نا، آرام سے. خطیب صاحب کہاں ہے پتہ نہیں لگا، پریشان ہے لوگ، خطیب صاحب کون ہے، خطیب صاحب کون، اچانک حضرت نکل رہے. زور سے بولو نا یار، آپ تو جب تک جبہ قبہ نہیں دیکھیں گے مولانا نہیں سمجھیں گے. ارے جبہ قبہ یہ پہن لینا علم نہیں ہے. عالموں کی شان حضور فقیہ ملت بیان فرماتے ہیں، کپڑا پوشیدہ ہو لیکن سینہ علم سے لبریز ہو. ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ان کے شام جا رہے تھے، وہ وقت کا خلیفہ، وقت کا امیر، جب جا رہے تھے تو 1-2 کپڑے پہ پیبند نہیں ہے، 36 پیبند کپڑے پہ لگے ہوئے ہیں. ہم لوگوں تو کہتے نہیں، میں نہیں مانتا، کیونکہ ہم لوگ لباس والے ہیں، لباس والے، لباس اچھا ہونا چاہیے تبھی دکھیں گے بڑے. حضرت عمر نے کیا فرمایا، نہیں، لباس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل معاملہ دل کا ہے، دل کا کنیکشن مصطفیٰ سے ہوتا ہے تو دنیا میں فقیری ادا کرتا ہے اور آخرت میں اللہ بادشاہی عطا فرماتا ہے. اور حضرت عمر نے تو دنیا میں بادشاہت کی ہے، سبحان اللہ، اور ایسی بادشاہت کی مثالیں قائم ہیں، سبحان اللہ. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. بہرحال تو آج کے دور میں حضور فخر خاندیش علیہ رحمت الرضوان کے عرس کے موقع پر ایک اور پیغام میں دینا چاہتا ہوں. ایک میں لفظ بول رہا ہوں، آپ کو جواب دینا جو آپ نے سنا ہے یا جو آپ کے دماغ میں ہے، کیونکہ جب تک بلیک بورڈ کلیئر نہیں ہوگا تب تک نئی بات لکھی نہیں جا سکتی. بولے دمادم مست قلندر. نہیں، اس کے جواب میں کیا بولتے ہیں، دمادم مست قلندر. زور سے بولو نا یار، اور زور سے. دیکھیے، دمادم مست قلندر علی کا شہد دکھائے زہر پلا، ظالم ڈائن شوہر خوش، اس دنیا پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی. محبت علی دکھا رہے ہیں. ارے حضرت علی سے ہم نے کہا نا اتنی محبت ہے، ان کی آل سے اتنی محبت ہے، الحمدللہ. کیا بتاؤں، دل چیر کے نہیں دکھا سکتا آپ کو کہ کتنی محبت ہے، تو میرا مولا ہی جانتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ لیکن یہاں پہ آپ بولے آپ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر کیا یہی نظریہ میرے مصطفیٰ کا؟ کیا آقا علیہ السلام یہ نظریہ دیا؟ نہیں.
آقا علیہ السلام نے جس کو پہلا خلیفہ بنایا ہے وہ کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق ہے. ہم ابھی حدیثیں پیش کر رہا ہوں تو یہ پیغام لے کے جائیں اور حافظیت کو توڑیں. حضور فخر خاندیش نے بد مذہبوں کا رد کیا, چاہے وہ وہابیہ ہو, چاہے وہ رافضیہ ہو, چاہے جو ہو, اور بلا ملامت لائق آپ نے ہمیشہ حق بات کہی ہے. اور جو حق بولتا ہے لوگ اس کو کم پسند کرتے بھی, کیونکہ دنیا جو ہے نا, دنیا لوگ ہے نا یہ پکے دنیا دار ہو چکے ہیں. ہر آدمی سوچتا ہے میری تعریف ہو, میری تعریف ہو, میری تعریف ہو, میری تعریف ہے گناہوں کا پیکر. اچھا ایک چیز اور, انسان کی کسوٹی بھی بڑی الگ الگ ہے. شرابی سوچتا ہے میرے شراب کی فضائل بیان, سوچتا ہے کہ ایک بار میں شراب پیے تو کتنی فضیلت ہے. بیڑی پینے والا سوچتا ہے کہ بیڑی کی فضیلت بیان کی جائے. داڑھی چھلانے والا سوچتا ہے داڑھی چھلانے کی فضیلت بیان کی جائے. نماز چھوڑنے والا سوچتا ہے نماز چھوڑنے کی فضیلت بیان کی جائے. بابا میں آپ کے اعتبار سے نہیں کچھ بول سکتا نا, آپ کی کسوٹی الگ الگ ہے نا. کھلاڑی سوچتا ہے کھلاڑی کھیل کی فضیلتیں بیان کی جائے. میں آپ کے اعتبار سے نہیں بول سکتا نا, الگ الگ کسوٹی ہے آپ کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسوٹی ایک عطا فرمائی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب کہہ دو اسی کسوٹی پہ چلے, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی پیروی کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا پیارا اور محبوب بنا لے گا. کسوٹی ایک ہے, ایک ہے. حضرت عمر نے اسی کسوٹی پہ عمل کیا, ہمیشہ حق بولا, ہمیشہ حق بولا. جی تو حق بولنے والے کے دوست نہیں رہتے, بھاگ جاتے. اس کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے, اور اس کا تنہا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگوں پہ بھروسہ کم کرتا ہے, اللہ پہ بھروسہ زیادہ کرتا ہے. جی اللہ پہ بھروسہ زیادہ کرتا ہے, لوگوں کو خوش کرنے کی پرواہ نہیں کرتا. تو حق بولنا یہ دلیل ہوتی ہے. حضور فخر خاندیش علیہ رحمت الاسلام ہمیشہ حق بولے نا, وہی بولے جو شریعت کی بولی رہی ہے, وہ نہیں بولے جو ہماری تمہاری بولی رہی ہے. اگر ہماری تمہاری بولی بولتے, اور ابھی تو ایک شعر بچہ پڑھ رہا تھا نا, کروں مدح اہل دول رضا. سیٹھ صاحب سوچتے ہیں ہم نے چندہ دیا تو ہمارے چندے کی فضائل بیان ہونا چاہیے. ارے بابا یہی سب تعریف لے لو گے تو آخرت میں کیا لوگے یار؟ یہی تعریف اگر کروا لو گے تو آخرت میں کیا ہوگا؟ ارے کچھ تو آخرت کے لیے چھوڑو نا. اعلیٰ نے یہی تو فرمایا کروں مدح اہل دول رضا, پڑھے اس بلا میں میری بلا, اور میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نام ہے. خبر ہے نا, تو ہمیشہ یہی. تو حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہے نا, حضرت عمر, زور سے بولیے نا, تیسرے خلیفہ کون, اور چوتھے خلیفہ کون؟ اب اول اور چوتھے میں کیا راز ہے وہ تو مصطفیٰ ہی جانے, صحابہ جانے, ہم لوگ نہیں بتا سکتے راز کیا ہے. بترتیب جو اہل سنت کیا یہی ہے. اب یہ ترتیب آقا علیہ السلام نے بیان کی. معلوم حضرت علی فرماتے ہیں اے ابو بکر آپ کو ہم کیسے پیچھے کر سکتے ہیں, آپ کو تو آگے مصطفیٰ جان رحمت نے بڑھایا ہے, آپ کو تو حضور نے بڑھا دیا, ہم کیوں کیسے پیچھے کر سکتے ہیں؟ صبر ہے نا. اور ابو بکر حج کرنے جائیں گے, یا جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے بکر کا معنی ہوتا ہے پہلا. جی اسی لیے عربی بولتے ہیں بکرا, صبح کی جو پہلی گھڑی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں بکرا. قرآن میں بھی آیا نا بکرۃ واسیلا. حج کرنے جانا, وہاں پر بھی اگر کوئی دکاندار رہتا ہے بلاتا ہے حاجی, کیا بولا تعال بکرا یا ثانی بکرا, دوسرے دن آنا. صبر ہے کہ نہیں, بولتا ہے وہ. تو مطلب جو دن کا پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو بکر کہا جاتا ہے, پہلا حصہ. تو ابو بکر اول والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کنیت عطا فرمائی اپنے نبی کی زبان سے, اس کنیت سے ہی کلیئر ہو جاتا ہے کہ ابو بکر دوسرے تیسرے نہیں ہے, ابو بکر وہ جن کو مصطفیٰ نے پہلا بنا دیا. خبر ہے نا, پہلا بنا دیا. لیکن ہمارے یہاں چلیے بابا خطرناک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ بزرگوں سے وابستہ رہیں اور علماء سے قریب رہیں گے تو عقیدہ محفوظ رہے گا. ایک میں مثال ہر جگہ دیتا, یہی مثال دیکھ کر میں اپنی بات ختم کروں, کیونکہ سید صاحب کا بھی خاص خطاب ہوگا. اور سید صاحب نے سب سے زیادہ مجھے میری معلومات کے حساب سے سید صاحب نے سب سے زیادہ حضور فخر خاندیش سے فیض حاصل کیا, سب سے زیادہ. الحمدللہ سب سے زیادہ. تو کچھ مشاہدات بھی آئیں گے اور کچھ بہت ساری باتیں بھی آئیں گی, تو الحمدللہ ہم بھی سنیں گے, ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا کہ ہمارا موسم کیسا رہا, کیسا ہمارا موسم رہا. تو میں کہتا ہوں ان علماء سے جڑ کے رہیں, حضور فخر خاندیش علیہ رحمت الاسلام کا چرچا خوب کریں,
کہ اپنے محسنوں کو بھول جانے والی قوم برباد ہو جاتی ہے، اور جو محسنوں کو یاد رکھتی ہے اللہ تعالیٰ ان قوموں کو آباد فرما دیتا ہے۔ تو مثال اکثر دیتا میں کہ ہوا چل رہی ہے، ایک پتا ہوتا ہے، پتا یہ جھاڑ ہے نا، ٹوٹ کے گر جائے، ہوا چلے گی ادھر کی تو ادھر اڑ کے جائے گا، ادھر کی ہوا آئے گی تو ادھر، جدھر کی ہوا ویسے ٹہلاتے رہتی ہے پتے کو۔ لیکن اگر اسی پتے کو کسی بڑے پتھر کے نیچے رکھ دو، اب ہوا میں کیا مجال ہے کہ اڑا کے بتائے اس کو۔ یہ کمال پتے کا نہیں ہے، کمال پتھر کا ہے، اور اس کے اندر کمال پیدا ہوا اس کے نیچے، اس کے ماتحت آنے میں، اس کے زیر سایہ آنے میں۔ تو وہی حال عوام کا ہے، اکیلی رہے گی، ہوا کیسے بھی اڑاتی رہتی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، لیکن جب بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہے تو الحمدللہ ہمیشہ مدینے کے لیے وفادار قوم ہو جاتی ہے نا۔ تو بزرگوں سے منسلک رہیں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوچ کے آیا تھا کہ حضور غوث پاک کی شان میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش ہو، لیکن حضور فخر خاندیش کا کرم ہوا، غوث پاک کا فیضان ہوا، آقا علیہ السلام ان کے صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کروا دیا۔ یہ ان کا کرم ہے۔ دوران گفتگو اگر غیر شرعی کوئی جملہ نکلا ہو تو ان علماء سادات کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں، میں استغفر اللہ رب من ذنوب علیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔